انس کی ایک دھاڑ نے تایا جان کو چپ کروا دیا۔ جیسے ہی تایا جان کو یہ سچ پتا چلا کہ انس نے اپنی پراپرٹی اس کے نام کرنے کی بجائے اس لڑکی کے نام کر دی ہے، تو اس کے بعد تایا جان نے بھی بندوق اٹھا لی۔ تو اب کیا مرسلین دولت اور گھر کی خاطر انس اور انسا کی جان لے لے گا، یا پھر انس اپنے حق کے لیے کھڑا ہو جائے گا؟ وہ بزدلی چھوڑ کر انسا کی پروٹیکشن میں کھڑا ہوگا۔ اور آخر کار فہام قریشی کی پلاننگ کیا چل رہی ہے؟ کیوں وہ بار بار شرین کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے؟ یہ جاننے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ بس تیرا ساتھ ہو کہ آنے والی ایپیسوڈ بہت دھماکے دار ہونے والی ہیں، کیونکہ اب آنے والی ایپیسوڈز میں نہ صرف انس نے ہمت دکھا کر انسا سے شادی کر لی ہے، بلکہ اپنے حصے کی پراپرٹی بھی انسا کے نام کر دی ہے۔ وہ یہ بات اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اس کا تایا کسی بھی صورت اس سے یہ پراپرٹی ہتھیانا چاہتا ہے، اس لیے انس نے بھی ایک تیر سے دو شکار کر دیے۔ اپنی پراپرٹی نہ صرف انسا کے نام کر کے پروٹیکٹ کر لی، بلکہ تایا جان سے بھی اپنی جان چھڑوا لی۔ لیکن اب انس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ کھڑا ہے کہ وہ کس طرح سے انسا کو اپنے گھر لے کر جائے، کیونکہ جیسے ہی انسا اس کے گھر جائے گی تو سب سے پہلے تایا، تائی اور ساتھ میں شرین اور شیان کو آگ لگ جائے گی۔ نکاح کے بعد جیسے ہی پراپرٹی انسا کے نام ہوگی تو تب انس انسا سے کہے گا کہ انسا تمہیں فکر نہیں کرنی، میں شام تک آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ اتنی دیر یا تو تم عیشا کے گھر پر رہ لو یا پھر خورشید چچا کے گھر پر۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری رخصتی میری فیملی کے ساتھ ہو، اس لیے میں جا کر دادا، ابو اور پھپھو کو یہ سچائی بتاؤں گا کہ میں نے تم سے شادی کر لی ہے، اور اس کے بعد میں تمہیں ضرور لے کر جاؤں گا، تمہیں فکر نہیں کرنی ہے۔ عیشا کہے گی کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں انس، شام تک تم خود آ جانا، بابا بھی ویسے واپس آ چکے ہیں، اور اب جب انسا کی شادی تم سے ہو گئی ہے تو مما کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی، انسا میرے گھر میں رہ سکتی ہے، اس لیے تم جاؤ، جا کر اپنے دادا اور پھپھو سے بات کرو تاکہ وہ اچھے طریقے سے اسے گھر لے جائے۔ انس کو دادا ابو بھی بار بار کالز کریں گے اور میسج بھی کریں گے، لیکن انس ان کے کسی بھی کال اور میسج کا جواب نہیں دے گا، جس کی وجہ سے دادا کافی زیادہ پریشان ہو جائے گا اور باہر آ کر مرسلین سے کہے گا کہ مرسلین مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے انس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اگر میں نے جائیداد کا حصہ اس کے نام کر دیا تو تمہیں کیوں آگ لگی ہوئی ہے؟ وہ کبھی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو میرے سوال اور جواب کا جواب نہ دے، اس نے ہمیشہ میرے میسج کا جواب دیا ہے۔ آج وہ آنن فانن نکل گیا اور اسے ابھی تک ہوش نہیں ہے کہ وہ میرے میسج کا جواب نہ دے۔ مجھے اس بات کا یقین ہے امبرین کہ ضرور ان لوگوں نے انس کے ساتھ کچھ کیا ہے، جیسے ہی ان لوگوں کو گھر کا پتہ چلا ہے نا، انہوں نے انس کو غائب کر دیا ہے۔ مرسلین کہے گا کہ میں تو خود پریشان ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھ سے بات کر کے نکلا تھا کہ وہ مجھے اپنے گھر کا حصہ واپس کر دے گا، اور اب نہ تو وہ میری کالز اٹھا رہا ہے اور نہ ہی آپ کی۔ ہم نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، اور ہم نے اس کے ساتھ کیوں کچھ کرنا ہے؟ ابا آپ کی سوچ اب بہت زیادہ گرتی جا رہی ہے۔ جہاں شیان کہے گا کہ ابھی تک تو ہم نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، لیکن اگر دادا جان اس نے اپنی پراپرٹی کا حصہ ہمارے نام نہ کیا نا تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دادا کہے گا کہ کیا مطلب ہے تم نے کچھ نہیں کیا اور تم کیا کر لو گے؟ تمہیں شرم کرنی چاہیے۔ اور مرسلین تم اپنے بیٹے کو سمجھانے کی بجائے اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہو۔ شازیہ بھی آگے ہوگی اور کہے گی کہ دیکھ رہے ہیں آپ کے ابا کو تو صرف اور صرف مجتبیٰ دکھائی دیتا ہے اور مجتبیٰ کا بیٹا، نہ مرسلین کی فکر ہے اور نہ ہی مرسلین کے بیٹے کی۔ وہ آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا نا کہ اپنا حصہ آپ کے نام کر دے گا، دیکھ لیں ایسا وعدہ نبھایا اس نے کہ خود ہی غائب ہو گیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اب وہ کبھی گھر واپس نہیں آئے گا۔ یہ ساری خدمتیں وہ صرف اور صرف اسی حصے کے لیے کر رہا تھا۔ اب جب وہ مالک بن گیا ہے اور اسے حصہ مل گیا ہے تو وہ کیوں کپڑے دھوئے گا ابا کے؟ کیونکہ ابو سے تو وہ صرف اور صرف اسی کام کے لیے جڑا تھا کہ اسے اس کا حصہ مل جائے، اور اب جب اسے حصہ مل گیا ہے تو اب وہ کیوں آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا اب وہ اس گھر میں۔ شیان کہے گا کہ قبر میں بھی اگر وہ گھس گیا نا تو وہاں سے بھی نکال کر لے کر آؤں گا، لیکن میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ لگتا ہے شیان اس دن کا تھپڑ اور مار نہیں بھولا، اسی لیے شیان کی زبان بہت زیادہ تیز اور چل رہی ہے۔ انس کو بھی جیسے جیسے بار بار کالز آنا شروع ہوں گی تو انس وہیں پر انسا کو چھوڑے گا اور واپس آ جائے گا۔ انسا بھی عیشا سے کہے گی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ انس مجھے یہاں پر چھوڑ کر کیوں گیا ہے، وہ مجھے ساتھ لے جا کر بھی سب کو سچائی بتا سکتا تھا، یوں
कोई भी बात ना होती, सब लोग मुझे पहले ही एक्सेप्ट कर चुके थे। देख रही हो अब किस तरह से मुझे छोड़कर चला गया है। मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते बुज़दिल लोग और बुज़दिल मर्द। देख रही हो किस तरह से मैदान छोड़कर भाग गया है, अभी तक वापस नहीं आया। उसे चाहिए था कि वो मुझे अपने साथ लेकर जाता, लेकिन वो मुझे यहाँ पर छोड़कर चला गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही ईशा कि मैं क्या करूँ। ईशा अनसा को समझाएगी कि फिक्र मत करो, अगर अनस तुमसे कह के गया है कि वो अपनी फैमिली को लेकर आएगा तो वो लेकर आएगा। तुम्हें फिक्र नहीं करनी है अनसा, तुम्हें इस वक्त अनस पर भरोसा करना है। अनस जैसे ही घर पहुंचेगा तो सब लोग पंचायत लगाकर बैठे होंगे। अनस को देखते ही दादा और फुप्पो दोनों आगे बढ़ेंगे और कहेंगे कि तुम कहाँ रह गए थे अनस। फुप्पो कहेगी कि अनस तुम्हें फोन आया और तुम आनन फानन निकल गए, ऐसा क्या हो गया जो तुम सब कुछ छोड़कर भाग गए? कोई इमरजेंसी थी? क्या मसला था? हमें भी तो बताओ। अनस कहेगा कि कोई मसला नहीं था फुप्पो, मेरी एक बहुत जरूरी बात थी जो मैं कर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से अकेले में बात करूँ। शियान कहेगा कि बकवास बंद करो अपनी, और जो काम तुम्हें अब्बा ने कहा है वो कब कर रहे हो? जल्द से जल्द हमारी जायदाद हमारे नाम करो, वरना तुम्हारे साथ जो हम सलूक करेंगे ना, तुम सोच भी नहीं सकते। अनस भी यहाँ पर शेर बनेगा और कहेगा कि एक सेकंड, अपनी बकवास तुम बंद रखो। तुम जानते हो कि ये घर मेरे नाम है, और अगर अब तुमने किसी भी किस्म की फजूल बात की ना तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। शियान की भी सिर्फ और सिर्फ बातों के तीर चला सकता है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। उसे वाकई ही अनस से डर लगता है। सिर्फ और सिर्फ अनस के यूं दब जाने की वजह से शियान बहुत ज्यादा शेर बना बैठा है, लेकिन शियान भीगी बिल्ली से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसीलिए अनस की धार सुनकर सब लोग खामोश हो जाएंगे, और तब अनस बताएगा कि मैंने शादी कर ली है अंसा से। दादा जान और फुफ्फो, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चले और अंसा को इस घर में लेकर आए। इतना ही नहीं, मैंने हक महर के तौर पर अपनी जायदाद का हिस्सा उसके नाम लिख दिया है। ये सुनते ही शियान के साथ साथ उसके माँ बाप के पैरों तले से भी जमीन खिसक जाएगी, और इसके सुनने के बाद ताया जान आगे बढ़ेंगे और एक जोरदार थप्पड़ अनस के मुंह पर लगाने की कोशिश करेंगे, जहाँ मुझे लगता है कि अब अनस किसी को अपने ऊपर हाथ उठाने नहीं देगा। उसी वक्त ताया जान का हाथ पकड़ेगा और झटका देकर उसे पीछे फेंक देगा और कहेगा कि आइंदा अगर आपने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बाप के भाई हैं। आपका भी मैं वो हशर करूंगा कि आप सोचने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि आप अब चुप करके बैठे। दादा जान और फुफ्फो तो अनस का ये रूप देखकर ही हैरान रह जाएंगे। उसी वक्त दादा जान और फुफ्फो कहेंगे कि क्यों नहीं, हम अंसा को तुम्हारे साथ लेने जरूर चलेंगे, क्योंकि दादा जान को इस बात का यकीन है कि अब अंसा ही अनस की जिंदगी को और बेहतर बना सकती है। इसीलिए दादा जान और फुफ्फो मिलकर अनस के साथ जाएंगे और अंसा को लेकर घर आ जाएंगे। अंसा को देखकर शियान की भी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी। तीनों चारों बैठकर बातें करेंगे। सब लोग बहुत ज्यादा परेशान होंगे, और तब शाजिया कहेगी कि तुमने बहुत कम किया उस लड़की के साथ, बल्कि मैं तो चाहती थी कि तुम इससे ज्यादा करते ताकि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहती। अगर उसके साथ इतना ज्यादा बुरा हुआ होता तो वो कभी भी अनस से शादी करके यहाँ ना आती। तुम्हारी वजह से शियान आज वो लड़की इस घर में आ रही है, बल्कि इस घर की मालकन भी बन गई है। ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरा है मुरसलीन। कुछ भी करके उस लड़की को और अनस को घर से बाहर फेंके। मुरसलीन तो चाबी का गुड्डा है, जैसे ही उसकी बीवी उसे चाबी देती है तो वो गुड़िया की तरह दौड़ने लगता है। उसी वक्त मुरसलीन अपनी बंदूक उठाएगा और बाहर निकल जाएगा। शियान अपने बाप के पीछे जाएगा, क्योंकि उसे अब अपने बाप की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिसके बाद ना सिर्फ मुरसलीन अपनी गन अनस पर तान लेगा, बल्कि अनस से कहेगा कि जल्द से जल्द इसे तलाक भी दो और इसका हक महर वापस लो। वो प्रॉपर्टी कुछ भी करके मेरे नाम करो, क्योंकि मैं तुम्हें अपना घर नहीं दूंगा और इस औरत को तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जितनी जल्दी तुम ये बात समझ लो उतना बेहतर है, वरना अनस आज तुम मेरे हाथों से मरोगे और ये लड़की भी मेरे हाथों से मर जाएगी। अब अनस में जो थोड़ी बहुत शेरनी आई है वो शेरनी अब निकल कर अंसा में घुस जाएगी, क्योंकि अब ताया जान और ताई जान का साथ ही साथ शियान और शरीन का मुकाबला करने के लिए अंसा अकेली ही काफी है। जैसे ही वो ये देखेगी कि अनस अब थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है, तब अंसा आगे आएगी और कहेगी कि चुप करके बैठे ताया जान, आप ऐसे गन तान कर किसी की जान नहीं ले सकते, और अगर आपने ऐसा किया ना तो सारी जिंदगी जेल में सड़ेंगे। प्रॉपर्टी के नाम पर आपको ठेला मिलेगा, और अगर आइंदा
آئندہ آپ نے میرے شوہر کو یوں دھمکانے کی کوشش کی نا تو میں آپ کے خلاف کیس کروں گی. آپ کو میں نے جیل کی ہوائیں نہ کھلائیں جس طرح سے آپ کے بیٹے کو کھلائی تھی تو میرا نام انسا جمیل نہیں. مجھے لگتا ہے کہ اب انس کسی کا مقابلہ کرے یا نہ کرے لیکن انسا اب بہت زیادہ شرین کے ساتھ ساتھ شیان کو بھی ذلیل کرے گی اور ساتھ ہی ساتھ تائی جان کو اور تایا جان کو بھی ان کی اوقات میں رکھے گی. اتنا ہی نہیں بلکہ اب شرین بھی فہام قریشی کے جال میں پھنستی جا رہی ہے. فہام قریشی بالکل کوئی بہت بڑی چال چل رہا ہے. اس نے کسی بھی صورت شرین کو پسند نہیں کیا بلکہ وہ شیان سے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے شرین کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. یہی بات اس نے اپنے بھائی کو بھی بتا رکھی ہے کیونکہ وہ اب شرین سے شادی کر کے شیان کی بھی اکڑ توڑنا چاہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ شرین کی بھی. مجھے یہی لگتا ہے کہ فہام قریشی اب بہت بڑی سازش کے تحت شرین کی زندگی میں شامل ہوا ہے اور یہ سازش اب بہت جلد کامیاب ہو جائے گی کیونکہ شرین اور اس کی ماں تو پہلے ہی فہام قریشی کی دولت دیکھ کر پیچھے پڑ چکی ہے. فہام قریشی وہی انسان ہے جو اپنے بھائی سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے کہ اس کے لیے کسی کو معاف نہیں کرتا اور اسی لیے اب وہ نہ صرف شیان سے بدلہ لینا چاہتا ہے بلکہ شرین کو بھی ناک کو چنے چبوانا چاہتا ہے. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اب شرین کے تھرو تایا جان تائی جان اور خاص کر کے شیان کو بہت زیادہ سزائیں ملنے والی ہیں. اتنا ہی نہیں جس طرح کا تایا خود غرض ہے اسی طرح کے اس کے بچے خود غرض ہیں اور اسی طریقے سے شیان اب ایٹ دی اینڈ جا کر اپنے باپ کو ایسا رنگ دکھائے گا کہ باپ بھی اور ماں بھی گھٹنوں کے بل انس اور انسا کے سامنے بیٹھ جائیں گے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا.